أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ دیکھ لیں وہ کتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو امن والا ہی بنا دیا۔ پھر دوسری دعا کی ورزق اہلہ، یعنی ان کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات، یعنی پھلوں میں سے، یعنی تازہ پھل بھی وہاں ملیں، جبکہ وہ جگہ پہاڑوں کی ہے۔ وہاں پر ویرانی اور جنگل بیابان اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت بھی جنگل بیابان تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے ہی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر بھی کرم فرما دیا۔ دنیا کے مختلف لوگ جو ہیں جب وہاں جاتے تھے اور وہاں ہر قسم کے تحفے تحائف، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ہر قسم کے دنیا کی ہر جگہ کے پھل فروٹ چیزیں مختلف ہر چیز وہاں پہنچ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، ربی اے میرے رب، اجعل مین لائک بنا دے، ہاذا اس، بالدن شہر کو، یعنی اس شہر کو بنا دے آمنہ۔ آمنہ کا مطلب ہوتا ہے امن والا، یعنی اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ ورزق، اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو کوئی، آمنہ ایمان لے آئے، منہم ان میں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو اس کو تو وافر مقدار میں رزق عطا فرما مالک الملک۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قالا فرمایا رب تعالیٰ نے، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا یا کافر ہوگا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، اس کو بھی عطا کروں گا، اس کو بھی رزق دوں گا، قلیلاً تھوڑا۔ دنیا کا رزق ہوتا ہی تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کی عمر ہی بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کی عمر جو ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ دنیا کی زندگی کتنی ہوتی ہے بندے کی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قلیلاً، تھوڑا رزق۔ تو دنیا کے رزق کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ تھوڑا، کیونکہ دنیا کی عمر ہی تھوڑی ہے۔ اور وہ جو قیامت کے بعد جب الحساب کتاب کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر، کیونکہ جنت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے، تو وہاں کا رزق بھی بہت ہے۔ تو اس لیے جہاں دنیا کا رزق جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیلاً، تھوڑا رزق دوں گا ان کو، یعنی دنیا کا جو دنیا میں ان کے جو کافر ہوں گے ان کو بھی رزق دوں گا۔
اس لیے آپ دیکھیں نا ابو جہل ابو لہب اور کفر کتنے کافر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تکلیفیں دیتے تھے، کتنے سے لوگ، اور سب رزق لیتے رہے نا، وہ بھی مکہ میں ہی رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے رزق کو کافروں کو بھی اللہ دیتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس ان کو میں فائدہ دوں گا، رزق دوں گا، قلیلاً تھوڑا رزق ضرور دوں گا دنیا میں جو ان کے کام آنے والا ہے، ثم پھر اڈترہ پھر انہیں بے بس کر دوں گا ان کو، الا کس کی طرف، عذاب النار، عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے موت کے بعد پھر عذاب آگ کی طرف جائیں گے، دوزخ میں۔ وہ بئس المصیر، بئسا کا مطلب بری، مصیر جگہ، تو وہ پھر جانے کی بری جگہ ہے، یعنی لوٹنے کی بری جگہ ہے، وہاں پر جو ہے بہت بری جگہ ہے جہنم میں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں تو ان کو فائدہ دوں گا، لیکن آخرت میں پھر ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ یہاں پر ایک اور کریں، یہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے بارے میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ رزق ان کو عطا فرما جو جو من آمنا باللہ ہے، جو من آمنا منہم، یعنی ان میں سے جو باللہ ہے، جو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ جبکہ اگر پچھلی آیت دیکھیں جس میں 124 نمبر آیت تھی نا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا مختلف باتوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنَّ ساری باتیں پوری کر کے دکھا دی۔ قالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ کالا ومن ذریتی، پھر اس وقت کالا کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا، عرض کیا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی تو سب کا امام بنا دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کالا لا ینالو، کہ میرا جو ارادہ ہے یہ نہیں پہنچتا، یا میرا حکم نہیں پہنچے گا، یا یہ جو میرا وعدہ ہے جو آپ کو امام بنانے کا، یہ ان کو نہیں پہنچے گا، احد ظالمین، جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے۔ تو گویا اس کو دیکھ کر نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں کتنے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا تھا اس کو غور میں رکھتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اس بات، پچھلی بات کو ذہن میں رکھا، اور اگلی دعا جب کی، اب اس میں تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رزق ان کو عطا فرما، یعنی ورزق اہلہ، یعنی اور رزق عطا فرما اس رہنے والوں کو اس شہر کے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمنا، جو ایمان لے آئے، منہم، ان میں سے، باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو گویا ایمانداروں کو رزق عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ دعا ان کی بھی پوری فرمائی کہ رزق ان کو بھی ملے گا جو ایماندار ہوں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو بھی رزق ملے گا۔ اور دنیا کا رزق جو قلیل ہوتا ہے، تھوڑی دنیا کی زندگی ہے، وہ سارا ان کو بھی دوں گا، پھر آخرت میں ان کا کوئی رزق نہیں ہوگا، وہ جہنم میں بھر دوں گا، ان کو ادھر ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرما لی، کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی کہ میں اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے شہر بھی امن والا بنا دیا، اور اس شہر کے جو رہنے والے تھے ان سب کو رزق بھی عطا فرما دیا، کہ وہ بھی ان کو ملتا رہے گا۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرما لی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اس پر کرم بھی فرماتا ہے، لیکن بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ذہن میں رکھے، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو ذہن میں رکھے، اس کے مطابق چلے، اور پہلے کام جو اللہ نے فرمائے ہیں وہ پورے کرتا جائے، اور پھر آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو ساتھ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے، جب تو ساتھ یہ بھی دیکھے کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم فرمائے گئے ہیں جو پہلے، وہ میں نے پورے بھی کیے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے
اللہ کے حکم پورے کرنا ضروری ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آگے کہیں کہ جی ہمیں ملتا جائے یہ سب کچھ، اور پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلتے جائیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمیں ملتا بھی جائے۔ آپ اسی طرح آپ دیکھیں کسی جگہ آپ کام کرتے ہوں، اور جس کے پاس کام کرتے ہوں گے اس وہ آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کو نوکری کے پیسے دیتا جائے گا، آپ نافرمان بھی ہوتے رہیں اور ساتھ کہیں کہ ہمیں رزق بھی ملتا رہے؟ تو یہ اللہ کے ہم بھی نوکر ہیں، ہم غلام ہیں اس دنیا میں، ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم جو ہے غلامی کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ تو قید خانے کا مطلب ہے ایک غلامانہ زندگی ہے، ایک حدود ہیں، ہر طرف سے حدیں لگی ہوئی ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے آپ، جو ہے نا آپ جیسے ہے فضول خرچی نہیں کر سکتے، آپ کنجوس نہیں بن سکتے، حد لگ گئی نا۔ آپ جو ہے یہ جو ہے بے حیائی، برائی اور فری جو ہے مکس اپ کرنا عورتوں مردوں سے، یہ نہیں کر سکتے، حد لگ جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں کہ جو ہے نا حلال حرام میں دیکھ لیں، حدود ہیں کہ یہ کام کرنا، یہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ ہمارے لیے حد لگی ہوئی ہے۔ تو حدوں کا مطلب ہوتا ہے دیواریں ہیں، تو ہم ان دیواروں سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے مسلمان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ ایک حدود میں ہوتی ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ہوتی ہی ایک جیل کی طرح ہے کہ اس کے اندر وہ رہتا ہے۔ تو دنیا کو جو اسی طرح جیل کے اندر رہتے ہوئے گزار لیتا ہے، اللہ کی حدود میں وہ رہ کر ہی دنیا کو گزار کر اللہ کے ہاں جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا کرم پاتا ہے، اور وہاں اس کے لیے پھر جو کیا کہتے ہیں انجوائے یور لائف والی بات ہے نا، جو وہ جنت میں ہے، پھر وہاں پر وہ مل جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے انجوائے یور لائف وہ جنت والی بات ہے، ادھر ہے، وہ مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، یہاں دنیا میں نہیں ہے۔ کافروں کے لیے انجوائے یور لائف دنیا میں ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ہر بات کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، احتیاط کرنی پڑے گی، اور سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ بات کرنے سے پہلے بھی سوچنا ہوگا، قدم اٹھانے سے پہلے بھی سوچنا ہوگا، ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ کیا میں کوئی حد تو زیادہ اللہ کی حدود پار تو نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کے اندر ہوں یا باہر تو نہیں چلا گیا۔ یہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں بندے کو گھیریں گی، اور دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت تو ویسے ہی ماشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے وہ احسان جو ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ مکہ کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو دعائیں کیں، تو اس میں دیکھیں کہ مکہ جو تھا وہ ایک سوکھی جگہ تھی، خشک پہاڑ تھے، اور پھر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بفراغت روزی ملتی ہے، لوگوں کو ہر قسم کا پھل ملتا ہے۔ مکہ شریف میں آپ جائیں تو دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ملتا ہے، اور اتنا زیادہ ملتا ہے، ماشاءاللہ بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور اسی لیے جو ہے نا آج بھی اگر ابراہیمی ایمان پیدا کرے نا اپنے اندر بندہ، تو الحمدللہ پھر دعائیں قبول کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دوسری بات دیکھیں، امن کا شہر کی دعا کی انہوں نے۔ آپ دیکھیں مکہ میں نہ زلزلہ آیا، نہ زمین دھنسی، نہ قحط ہوا، نہ خشک سالی ہوئی، نہ مصیبتیں آئیں، نہ قدرتی آفات آئے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو محفوظ رکھا الحمدللہ۔ تو یہ شہر حرم جو کہ نہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ شہر حرم بن گیا۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ مکہ کی منڈی جو ہے وہ میووں پھلوں سے ہر وقت بھری رہتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں مدینہ کے سا اور مد میں اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اب مکہ اور مدینہ دونوں ہی کرم ہے، ماشاءاللہ کتنا ہی کرم ہے اللہ کا، دونوں جگہ ماشاءاللہ ہر وقت ہر چیز ملتی ہے،
امن و سکون ہے، رحمت ہے اور کرم ہی کرم ہے۔ تو اس وجہ سے لیکن یہ ساتھ فرمایا جو کافر ہوں گے تو ان کو جو ہے میں رزق دنیا کا دوں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو وہ ایمان والوں کے لیے کی تھی کہ ان کے لیے رزق وافر مقدار میں عطا فرمانا، لیکن اللہ نے فرمایا جو کافر ہوں گے ان کو بھی عطا کروں گا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد، دعا کے بعد کتنے لوگ آئے، اس میں سے جو اسلام پر نہیں تھے، مکہ شریف میں رہتے تھے، وہ چاہے مشرکین مکہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والے اور کفار جو تھے وہ تھے، اور جتنے اس کے علاوہ تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا، کرم فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ فرما دیا کہ یہ دنیا میں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اجترہ، کہ پھر میں ان کو بے بس کر دوں گا، الی عذاب النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کے عذاب کی طرف پھر یہ چلے جائیں گے، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی، ان کو وہاں لوٹنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ مکمل طور پر واضح فرما دیا کہ کفار کے لیے یہیں دنیا میں رزق ملے گا، ان کو بھی بہت دوں گا، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے لیے انجوائے یور لائف والا کھاتا ادھر ہی ہے، ہمارے لیے انجوائے یور لائف کا حساب کتاب ادھر ہے، مرنے کے بعد والا حساب ہے۔ اس لیے ہماری زندگی جو ہے یہاں پر ہمیں جو کچھ ملتا جائے، تنگی آئے، کچھ بھی آئے، بندے کو تنگی آئے تو اللہ پر توکل رکھے اور اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرے، اور لالچی نہ بنے، حرص نہ کرے، طمع نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اور نہ ہی کنجوس بنے، بس میانہ روی اختیار کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنے، جو فرائض ہیں پورے ادا کرے، واجبات ادا کرے اور سنتیں ادا کرے، اور اپنے آپ کو اگر زیادہ اللہ کے قریب کرنا چاہے تو نوافل بھی ادا کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کاروبار اور اس میں پھر کم از کم بندہ اللہ کے ہاں اتنا تو ہو جائے کہ اس کا فرما بردار بنتا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی۔ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے کے جو ہے آزماتا ہے، اور بعض بندوں کو رزق لے کے۔ اس لیے اگر رزق زیادہ آئے تو مغرور، فخر و غرور، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور فضول خرچی اور بے حیائی اور برائی کے کاموں میں اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ رزق کم دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، کوسنا نہیں چاہیے کہ میں دوسرے جو ہیں ان کو دیکھ کے میری پوزیشن یہ، تو یہ غلط ایسے خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے، مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بلکہ جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر حکم کیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یعنی دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین داری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی قربت خاص عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اور دین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔